بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، آپ حضرات کے سامنے رزق میں برکت کن امور سے آئے گی جس کے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تھی۔ اللہ رب العزت رزاق ہے اور سارے کے سارے رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے رزق سے مالا مال کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے رزق کو چھین لیتا ہے۔ جب رزق کے خزانے اس کے پاس ہیں پھر اسی کی مان کر چلیں گے تو اللہ رب العزت رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ وہ کام کہ جن کاموں سے رزق میں برکت آتی ہے، نماز کا پڑھنا، کثرت سے استغفار کرنا اور صلہ رحمی کرنا، اس کے متعلق آپ حضرات نے سماعت فرما لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو پھر ہمارے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہونا چاہیے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ، جو رزق دے رہا ہے اسی کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ۔ تم اس کے راستے میں خرچ کرو، وہ تم پر خرچ کرے گا۔ تم اللہ کو دو، اللہ تمہیں دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے مانگا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اس قرض حسنہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ہم خرچ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں گے، اللہ رب العزت ہمارے مال میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا شکر کی عادت اپناؤ۔ شکر کی عادت۔ آج مال کے اندر بے برکتی کیوں ہے؟ آج کثرت تو ہے پر اس کے اندر برکت نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر سے شکر کے جذبات ختم ہو گئے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم شکر کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ جتنا بھی رب نے عطا کیا ہے شکوہ نہ کر، شکایت نہ کر، بلکہ اپنی زبان پر شکر کے الفاظ لے کر آ۔ ایک ہے زبان سے شکر کا ادا کرنا اور ایک ہے پورے جسم سے شکر کا ادا کرنا۔ پتہ یہ چلنا چاہیے کہ یہ شکر گزار بندہ جا رہا ہے۔ تیرے کسی عمل سے شکوہ اور شکایت ظاہر نہ ہو، بلکہ ہر حال کے اندر تیری زبان پر یہی ہونا چاہیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جب یہ شکر کی کیفیت ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر یاد رکھ لیجئے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کمزوروں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کمزور لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس رزق میں اللہ نے کمزوروں کا حصہ رکھا ہے۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں جو رزق عطا کر رہا ہے وہ کمزوروں ہی کی وجہ سے عطا کر رہا ہے۔ کمزوروں سے مراد اولاد بھی ہے، کمزوروں سے مراد آپ کے ماتحت بھی ہیں، کمزور سے مراد آپ کے گلی محلے میں غریب غربا بھی ہیں۔ تو ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ خاص طور پر آج ہمارے معاشرے کے اندر ملازمین سے حسن سلوک سے پیش نہیں آیا جاتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، جہاں آپ نے بہت ساری وصیتیں فرمائیں، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماتحتوں سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہمیں رزق کی محتاجگی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو آپ کمزور لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت رزق میں برکتیں عطا فرمانا شروع کر دے گا۔ کیونکہ کمزور لوگوں کا ہمارے مال کے اندر حصہ ہے، اگر ہم ان کا حصہ روکیں گے اللہ ہمارا حصہ روک دے گا۔ تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ پھر اس کے بعد
اگر رزق کے اندر برکت چاہتے ہیں، اگر رزق کے اندر برکت چاہتے ہیں تو پھر سورہ واقعہ کو پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیں۔ سورہ واقعہ 27ویں پارہ کی یہ سورہ مغرب کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اے عبداللہ، تیرا آخری وقت ہے، تیری جوان بیٹی ہیں، اگر تو چاہے تو میں بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کر دوں تاکہ تیری بیٹیوں کے گزر اوقات ہو سکے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اے عثمان، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی۔ تو سورہ واقعہ کو آج کل کے دور کے اندر کثرت سے پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، خواتین بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں۔ مغرب کی نماز آپ نے مسجد میں پڑھی ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھ لیں، خواتین گھروں میں پڑھیں۔ جب سورہ واقعہ کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ العزیز رزق کے دروازے کھلیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان امور پر صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ولسانا ذاکرا شاکرا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت۔ خصوصیت سے دعا فرما لیجئے۔ دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کے قریب تر ہے۔ اے مولا، تو ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دے۔ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ پوری امت مسلمہ پہ رحم فرما دے۔ اللہ پوری امت مسلمہ پہ کرم فرما دے۔ اے اللہ، مغفرت کے اس عشرے کے اندر تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمانا، رزق حلال نصیب فرمانا، رزق حلال نصیب فرمانا، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمانا، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔